مفتی عبدالرحمن مکی صاحب نے ہم سے گفتگو کی اور یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بڑا ہی دلچسپ سلسلہ ہے اور یہ نسبتوں کا سلسلہ ہے۔ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد شاگرد پھر ان کے شاگرد اپنی نظروں کے سامنے پھل پھول رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان ایک اور ایسی شخصیت جن کا حضرت سے ایک لمبے عرصہ سے تعلق ہے، اور مجھے یاد ہے کہ 1998 میں یہاں پر ایک استاد پڑھاتے تھے، ہمارے استاد جی تھے قاری آفتاب بٹ صاحب، مری سے ان کا تعلق تھا، حضرات ان سے واقف ہوں گے۔ تو بڑے ہی محبت کرنے والے استاد جی تھے۔ تو جن موصوف کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، ہمارے بھائی مفتی احمد عبداللہ صاحب، ان کا داخلہ ہوا اور اس درجے میں آ کے انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا۔ تو پھر یہ کہ یہاں پر آئے، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون عمل ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھ لیتا تھا تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا تھا۔ یہ سنت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوصاف اور کمالات ایسے تھے۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا نا، جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے ناکے محمد رنگیندا گیا، تو ایک صفت تھی۔ تو ہمارے حضرت استاد جی بڑے عرصہ دام برکاتہم العالیہ، اللہ نے ان کو اس خاص وصف سے نوازا ہے کہ جو ایک بار یہاں پہ آیا تو پھر وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا، وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا، کہیں بھی گیا لیکن اس کا جو دل تھا، دل اٹکا رہا حضرت کی محبت میں اور تعلق میں۔ تو ہمارے بھائی مفتی احمد عبداللہ صاحب تشریف لائے، انہوں نے یہاں پر قرآن پاک یاد کیا۔ یہاں سے مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے پھر کسی تبلیغی شاخ میں داخلہ لیا اور پھر ماشاءاللہ عالم بنے، مفتی بنے۔ اور ان کا تعارف یہ کرواؤں کہ ایک بہت اچھی اعلیٰ تعلیم یافتہ فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے اس دشت کی سہران وردی کی ہے نا، یعنی کہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق تھا، اس کے باوجود مدرسوں میں بیٹھے، چٹائیوں پر بیٹھے اور دینی علوم کو حاصل کیا۔ حضرت کا حکم تھا کہ اپنے ان بھائی کو بھی ضرور موقع دینا ہے کہ ہم سے ہم کلام ہوں۔ تو میں اپنے بھائی مفتی احمد عبداللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور درود و سلام آقا نامدار فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ حضرت قاری صاحب مدظ اللہ کا آپ کے حکم کی تعمیل ہے، کچھ لمحات آپ کے سامنے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اپنے لیے اس کو باعث سعادت اور نجات سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہم سب کو جوڑے رکھے، تا دم مرگ اس کے ساتھ اس تعلق کو اور آنے والے جہانوں میں یہ تعلق قائم و دائم رہے۔ اپنے تعلیمی سفر کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا، اور حضرت کا جو اس میں ایک فیض ہے اور محبت اور تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی درسگاہوں میں پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا۔ یہاں آنے سے پہلے یہاں میں نے دہرائی کی تھی قرآن کریم کی گردان کی حفظ، میں نے کوئی چھٹی جماعت کے بعد حفظ کیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ عصری تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں کوئی حفظ کو کیے ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر گیا، 3 یا 4 سال کا عرصہ۔ میٹرک ہو گیا، لیکن قرآن کریم کی منزل کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ دہرائی کیے بغیر سلسلہ شروع کر دیا۔ تو ذہن میں کچھ اس طرح تھا کہ جیسے جتنی چھٹیاں ہیں اس میں کچھ دہرائی ہو جائے گی اور آگے پھر تعلیم کا سلسلہ چلے گا۔ الحمدللہ والد صاحب کا دعوت و تبلیغ کی محنت سے تعلق، بلکہ نانا کا ایک وہ بڑوں کی طرف سے سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ میرے بڑے بھائی نے بھی قرآن کریم حفظ کیا، اس کے بعد دنیاوی تعلیم کا سلسلہ ان کا جاری رہا۔ پی ایچ ڈی کمپیوٹر سائنس میں انہوں نے سنگاپور سے کی، پھر پڑھاتے رہے۔ تو ذہن میں بھی کچھ اسی طرح کا خاکہ تھا کہ آگے
تعلیمی سلسلہ چلتا رہے گا الحمدللہ. ایک اچھا جو سائنسز میں میتھس کے حوالے سے اس میں اچھی استعداد تھی، اللہ نے موقع دیا. تو دہرائی کی جب باری آئی تو پہلے راولپنڈی میں، گھر راولپنڈی میں ہے، تو وہاں پہلے دیکھا تو کسی نے پھر اس مدرسے کا بتایا کہ یہاں لے جائیں گے، دہرائی کروانا چاہتے ہیں. تو پہلے باغ والی مسجد کا بتایا، تو وہاں نہیں تو پھر یہاں پہ. تو ایک شوق تھا، آ گئے یہاں پہ. تو بالکل جو اندر کی دل کی بات ہے وہ آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں. میرے بہت سے ساتھی موجود ہیں، اور جو ہمارا وہ طالب علموں کو ایک دوسرے کا ساتھ بیٹھنے والوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کس کیفیت سے کون گزر کے گیا. تو بڑا مشکل لگتا تھا، کچھ دن شروع کے دل نہیں لگا. تو اللہ نے موقع دیا، رات کو پڑھائی سے فارغ ہو جاتے تھے تو حضرت کے پاس حاضر ہو جاتے تھے. کچھ سونے سے پہلے کچھ خدمت کا موقع مل جاتا تھا، کچھ حضرت کی بات چیت سننے کا موقع. ایک دن حضرت نے فرمایا کہ بھائی کتابیں پڑھنے کی، عالم بننے کی نیت کر لو. جو ہے نا آگے سے رضامندی کے اظہار کے علاوہ اور کوئی جو ہے نا وہ، لیکن اللہ نے کیا کہ وہ ایسی اندر میں بات اتری. یہ حضرت کا فیض. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے دینی سلسلے میں جتنا بھی چلنے کا اور سیکھنے کا، بھی طالب علم ہی ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اللہ نے جو موقع دیا. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ گھرانے کے تھوڑے پریشر کی وجہ سے، والدین کے زور دینے کی وجہ سے دینی درسگاہ میں آ جاتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا تعلیم میں. اور وہ اندر میں ایک تمنا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی فلانی تعلیم حاصل کرتا، فلانے شعبے میں میں جو ہے نا وہ کام کرتا، فلانا کاروبار کرتا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے دل کو پاک کیا، اور آئندہ بھی دل میں ایسا خیال نہ آئے. اور یہ وہ حضرت کا وہ جو ایک مرتبہ کہ کہنا تھا، یہ اس کا کہ وہ پھر تعلیمی سلسلہ وہ چلتا رہا آگے. اللہ نے رائے ونڈ میں بھی پڑھنے کا موقع دیا الحمدللہ. بہت سے اساتذہ سے مقصد تقابل نہیں ہے، مقصد تقابل نہیں ہے. یہاں ہم تو اس نسبت سے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم سیکھیں جو بڑوں کی جو صفات ہیں، ان کی گفتگو سے، ان کے پاس رہنے سے. تو ان میں بہت اہم ایک صفت جس پہ اور بھی ساتھیوں نے بات کی کہ حضرت کی محبت، بے لوث محبت. اور محبت اور نفرت یہ ایسی چیز ہے کہ زبان سے ایک لفظ کہے بغیر یہ خود بخود دل سے دل میں یہ منتقل ہو رہی ہوتی ہے. ایک کیفیت محبت میں منتقل ہوتی ہے، اور آپ کسی سے اگر نفرت کرنا شروع کر دیں، جو کہ نہیں ہونی چاہیے ایمان والے کے لیے ہمارے دل میں، وہ بھی اسی طرح منتقل ہوتی ہے. آپ بے شک زبان سے کچھ نہ کہیں، لیکن اس کا بھی اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہر سال حضرت کی طرف سے ایک پابندی تھی کہ جب تعلیمی سال مکمل ہو تو قرآن سنانا ہے آ کے. تو الحمدللہ ایک وہ سلسلہ کئی سال تک وہ سلسلہ چلتا رہا کہ ادھر سے جیسے شعبان میں چھٹیاں ہوئیں تو آگے پہلے قرآن سنایا، اس کے بعد پھر آگے کا جو ہے نا وہ سلسلہ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ایک. تو یہ محبت یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے یہ، اور جو حضرت کی طرف سے ہمیں ملی. اور میں نے عرض کیا کہ بہت سی یعنی میں نے موقع اللہ نے دیا. میرے بخاری جو استاد ہیں، دو واسطوں سے ہماری سند ہے، وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دو واسطوں سے اپنے استاد کے ذریعے سے. اسی طرح یونیورسٹی میں مجھے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے ان سے پڑھنے کا موقع ملا. حدیث کا انہوں نے اصول حدیث پڑھایا، اور وہی پھر آگے میں نے ایم فل میں میرے سپروائزر بھی تھے. لیکن جو چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک نسبت، یہ بہت بڑی چیز ہے، جو ایک مشفقانہ ایک تعلق، اور اس میں یقیناً نہ جانے کتنی راتیں، بلکہ
کوئی رات ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں حضرت نے ہمارے لیے دعا نہ کی ہو، اور حضرت ہی کی توجہ دلانے سے میرا جو کل دہرائی کا، جو قرآن کریم کی دہرائی کا ٹائم تھا وہاں پہ، یہاں پہ وہ 7 ماہ کا ہے. اس کے بعد پھر فراغت ہو گئی، وفاق کا امتحان دیا الحمدللہ، اس میں پورے نمبر آئے. تو وہ حضرت کی توجہ دلانے سے راتوں کا اٹھنا اور جو اعمال اور اللہ سے مانگنا، یہ اس کا اثر تھا. اور حضرت اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ جس طالب علم کے لیے ہم دعا نہیں کر رہے اس پہ ہمیں ہاتھ اٹھانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. جس کے یعنی اگر ہمارے دل میں اپنی اولاد میں اور جو طالب علم ہمارے پاس پڑھ رہا ہے اگر اس میں فرق ہے تو پھر وہ ایک حقیقی جو استاذ ہونے والا ایک جو جذبہ ہے جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے وہ چیز پھر ہے ہی نہیں ہمارے دل میں. اگر اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، اس کے لیے ہمدردی ہمارے دل میں نہیں ہے، ایک شفقت ہمارے دل میں نہیں ہے، تو یہ بڑوں سے یہ چیز ہمیں مل رہی ہے کہ ہم اپنے طلباء کے ساتھ ایک مشفقانہ رویہ رکھیں اور جوڑیں. یہ بہت یعنی کم اداروں میں اب مزید کچھ سلسلہ بڑھ رہا ہے، لیکن بہت سے اداروں میں یہ چیز جو ہے نا وہ کہ جو ایک دفعہ پڑھ کے چلا جاتا ہے بس سلسلہ ختم. استاذ کو بسا اوقات اپنے طلبہ کے نام بھی نہیں یاد ہوتے، ادارے کو جو ہے نا وہ کوئی اس لحاظ سے نہیں ہوتا ایک تعلق. جبکہ حضرت کا جو ہے نا وہ پیغامات بھی ملتے رہتے ہیں اور مسلسل ایک رابطہ، ایک تعلق، بار بار بلانا اور اکٹھا کرنا، تو یہ ایک بہت بڑا، کیونکہ جیسے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو آگے میری محنت ہے وہ میرے ہاتھوں میں ہے. یہ حضرت کی طرف سے ایک محبت کا اور ایک یہ اس چیز کو، اس سلسلے کو یہاں ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ آگے بڑھنا چاہیے. یہ ہم سے اگلی نسل کو یہ صفات، یہ جو خصوصیات ہیں جو بڑوں سے ہم سیکھ رہے ہیں یہ منتقل ہوں آگے، یہ سلسلہ آگے چلنا چاہیے. یہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.